جڑا شریعت دے عمل کرے کدے بے نمازی پیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیا جے۔ گرامی قدر حضرات، وہ بندہ بہ گیا ایک جگہ تے انہیں آکھیا کہ مینوں پیر نہیں مل رہا، صبح تو لے کے شام ہو گئی، ہن اس انتظار وچ بیٹھا ہے۔ انہیں یہ ارادہ کر لیا کہ جڑا اس کمرے وچ اندر آوے گا، اس رات تو اندر آوے گا، وہ میرا پیر ہوے گا، جڑا بھی بندہ ہوے گا میں او دا مرید تے او میرا پیر ہوے گا۔ او چور ٹریا ٹریا اس رات آ گیا تے اس بندے نے او دے قدم پھڑ لے تے کہنے لگا تسی میرے پیر ہو تے میں تہاڈا مرید ہاں۔ تے وہ چور کہنے لگا جی مینوں چھڈ دے، میں تے چور ہاں، میں تو کوئی پیر کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا نانا جو کچھ ہو جائے تو میرا پیر تے میں تیرا مرید ہاں۔ چور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تو اتھے بیٹھ، میں ہونے آنا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ چور ٹریا ٹریا غوث پاک دے بوئے تے آیا۔ ان غوث پاک اللہ دی عبادت پہ کرتے نے، آپ نفل نماز پہ پڑھتے نے۔ ان چور اس انتظار وچ بیٹھے کہ اے بابا سو جائے تے میں پکڑی چوری کر لواں، ادھی رات رات تھک گئی۔ پر اللہ والے کتھے سوندے نے، اللہ والے نو ندر نہیں ہوندی۔ گرامی قدر حضرات، حضور غوث پاک دے بارے آیا کہ آپ نے عشاء دے وضو دے نال 40 سال فجر دی نماز ادا فرمائی ہے۔ 40 سال فجر دی نماز ادا فرمائی۔ حضور غوث پاک آپ نفل پڑھی جا رہے، وہ اس انتظار وچ بیٹھے، شہری دا ویلا ہویا۔ گرامی قدر حضرات، انہیں دیکھیا بابا سوندا کوئی نہیں، انہیں جبہ شریف چوری کر لیا، چوری کر کے جان لگا، دروازے تو باہر نکلیا تے اکھاں تو نہ ہو گیا، نبینہ ہو گیا۔ اندر آوے تے اکھیاں ٹھیک ہو جان، باہر جاوے تے اکھاں تو نبینہ ہو جاندا، پریشان ہو گیا ہن کی بنے گا۔ شہری دا ویلا ہویا، دروازے تے دستک ہوئی، حضور غوث پاک فرمان لگے کون ہے؟ جواب آیا حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کی کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے تے سانوں کتب چاہیے ہے۔ غوث پاک فرمان لگے صبح آ جایا جے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت خضر فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا ذمہ دار تسی ہوو گے۔ حضور غوث پاک فرمان لگے اچھا ان کر او جڑا صف تلے چھپیا ہے او نو لے جا، او جڑا صف تلے چھپیا ہے او نو لے جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ اندر آئے، آپ نے اسے چور دا ہاتھ پکڑیا تے آپ فرمان لگے چلو کتب جی۔ وہ کہنے لگا میں کتب کوئی نہیں، میں تو چور ہوں۔ حضرت خضر پاک فرمان لگے بن کے چور آیا سے ہن چور نہیں رہا، اللہ دا ولی بن گیا ہے۔ اسے چور دیا چیخاں نکل گیا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے انہوں سینے نال لا لیا، فرمان لگے تو چور نہیں رہا، اللہ دا ولی بن گیا۔ چور نہیں رہا، اللہ دا ولی بن گیا ہے۔ آخری بات پہ جس واقعے میں نے فرمائش ہوئی ہے، میں بس آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمانے، ایک سونا جیا نوجوان، خوبصورت جیا نوجوان حضور دے سامنے گزریا، ایسا سونا کہ مولانا بدر الدین عینی شرح بخاری شریف دی شرح دے اندر آپ لکھتے ہیں ایڈا سونا ہے کہ چہرے تے نقاب رکھتا ہے، چہرے تے نقاب رکھتا ہے، کوئی عورت ویکھ کے فتنے وچ مبتلا نہ ہو جاوے۔ ایڈا سونا، وہ یارو کڈا سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو بھی سونا لگ جائے، وہ کڈا سونا ہوئے گا۔ حضور نے اودے واسطے دعا کی تھی، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی مولا انہوں میری غلامی عطا کر، میرا کلمہ پڑھ لے۔ حضور نے دعا کی تھی، صبح ہو گئی، وہ غلام وہ نوجوان حضور کے قدمہ میں بیٹھا ہے۔ کتب سیرت اندر اس کا نام داہیہ قلبی لکھیا گیا ہے۔ وہ داہیہ قلبی حضور کے قدمہ میں بیٹھا تے روئی جا رہا، حضور کے قدمہ میں بیٹھ کے روئی جا رہا۔ میرے حضور نے فرمایا رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی ماہیہ میں رونا اس واسطے ہاں کہ میں بڑے بڑے گناہ کیتے نے، تسی وہ اللہ دا پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے، اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجا، میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے اللہ دی توحید دی دعوت دی، اپنی رسالت کا بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے، انہیں حضور دا کلمہ پڑھیا تے
دایا قلبی مسلمان ہو گیا، پھر روئی جا رہا۔ حضور نے فرمایا رونا کیوں ہے؟ عرض کی حضور میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں تے اسی سارے قبیلے اندر بیٹیاں پیدا ہون تے زندہ ہی دفن کر دینے ہاں، پتر پیدا ہون تے رکھ لینے ہاں۔ عرض کی حضور میں اپنے ہتھاں دے نال 70 بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کیتا ہے، 70 بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کیتا ہے۔ میرے حضور دے اکھاں وچ اتھرے آ گئے، انہیں رو کے عرض کی ماہیا گناہ بڑے کیتے نے۔ حضور نے فرمایا میرا رب دے نال ایگریمنٹ ہے، جڑا میرا کلمہ پڑھ لے رب انہوں کچھ نہیں کہندا، تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہاں نو معاف کر چھڈیا ہے، معاف کر چھڈیا تے پھر روئی جا رہا۔ آخری بات ہوئی پھر روئی جا رہا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونا کیوں رونا ہے؟ تے میرے استاد محترم استاد العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز احمد باروی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دی روح تڑپ گئی، آپ نے قلم اٹھایا تے آپ کی لکھنے نے خدایا قلبی رو کے عرض کرتا ہے لجپال ساول لجپال ساول لکیان باؤ کو جیت کملی نو گلنال لاؤ لجپال ساول لجپال گلنا عرض کی ماہیہ میں ایک گناہ بڑا یاد پہ آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیڑا گناہ ہے سنا؟ انہیں عرض کی حضور میرے گھر بچی اور بچے دی ولادت ویلا تے میں بڑی دور تجارت واسطے چلا گیا تے جاندی باری اپنی بیوی نو کہہ کے گیا کہ اگر پتر ہوئے تے رکھ لویں، اگر بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دیویں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں عرض کی حضور میں کئی سالہ تو بعد جڑے ویلے اپنے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا تے میں اس بچی کو پوچھیا تو کون ہے؟ وہ بچی کہن لگی کہ میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کی حضور میں ان آکھیا کہ اس گھر دا مالک دے میں ہاں۔ وہ بچی کہن لگی بابا تو پھر میرا باپ ہے، میں تیری بیٹی ہاں۔ دایا قلبی نے عرض کی تھی کملی والیا میں اس بچی نو کچھ نہیں آکھیا، میں اپنی بیوی کو لگایا ہوں تے اپنی بیوی نو کہن لگا بچی کون ہے؟ میری بیوی کہن لگی دایا تیری بیٹی ہے میری جان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کی تھی سونیا میں نو ترس نہیں آیا، میں اپنی بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بچی دا ہاتھ پڑیا ہوں، جنگل وچ لے کے جا رہے آؤ، بچی ایڈی سونی ہے او جی شکل میرے نال مل دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر کتنی والیا سونے رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دایا قلبی نے عرض کی تھی کملی والے سوڑیا میں نے ترس نہیں آیا، وہ بچی میرے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی ہیں، میں بچی نال بول دائی کوئی نہیں۔ میری بیٹی میں نے کہہ دیے بابا بڑے دنوں تو بعد آئے، بڑے سالہ تو بعد آیا ہے۔ بچی کہن لگی ابا میں نے کھڈونے لے کے دینے چلے آئے، میں نے نانکے لے کے چلے آئے، میں نے کپڑے لے کے دینے چلے آئے۔ عرض کی تھی کپڑی والیا میں نے ترس نہیں آیا، بچی میرے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی ہے، میں بچی نال بول جائی کوئی نہیں۔ عرض کی تھی کملی والیا جڑے بڑے جنگل آیا میں اپنی بچی نو درخت سائے تھلے بٹھایا، اس بچی دی قبر کھود دریا، جڑے بڑے قبر تیار ہو گئی، میری بیٹی میرے قریب ہوندی ہے، اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے، رو کے کہتی ہے بابا بڑے سالہ تو
گھر چلیے باقی کم کل آ کے کریں گے عرض کی دی کملی والیا مینوں ترس نہیں آیا اے جڑے ویلے بچی دی قبر تیار ہو گئی میں اپنی بچی نوں قبر دے اندر دھکا ماریا میں بچی تے مٹیاں پاوندا رہیا میری بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے عرض کی یا اللہ عرض کی یا اللہ میرا بابا مینوں دفن کرن لگا ہے عرض کی کملی والیا مینوں ترس نہیں آیا میری بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا میرا قصور کی ہے جے میری شکل پسند کوئی نہیں اج تو بعد میں تیرے سامنے کدی نہیں آواںگی تینوں اپنی شکل نہیں دکھاواں گی ایک سوچ وچ ساری زندگی گزار دیواںگی عرض کی کملی والیا مینوں ترس نہیں آیا میرے حضور روئی جا رہے عرض کی کملی والیا جڑ ویلے میں بچی تے مٹی پا لئی بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے آسمان والے نگاہ اٹھائی عرض کی اللہ سنیا ایک تیرا نبی آنا ہے انہیں آ کے دیا نو سینے لانا ہے عرض کی اللہ اس نبی نو جلدی بھیج دے اے دیا مر چلیاں نی نوجوان عرض کی کملی والیا میں بچی اسے مٹی پا لئی عرض کی کملی والیا اج بھی اس بچی دی مینوں یاد بڑی تڑپاؤندی ہے میرے آقا روئی جا رہے صحابہ نے عرض کی دایا چپ کر جا نبی نو کیوں پیار وانا ہے میرے حضور نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بچی دی گل سنا دے جڑیاں محمد دیاں اڑیکا کر دی ٹر گئی ماشاءاللہ جزاک اللہ آخری شعر بھی عارف بڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ تے آپ نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا تے آپ ارشاد فرما دینے دھیاں لئی پردیس وے بابل پترا لئی جاگیرا چپ رہنا جنا کہنا